رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہو. ہم نے جو مدد کرنے کا ٹھانا لوگوں کی طرح، ایک صاحب کا فون آیا کہ میں غریب بچوں کی شادی کرواؤں گا، آپ بھی آئے. میں کہا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا. غصہ ہو گیا، سرمایہ دار تھا نا، سارے زیادہ سرمایہ داروں کو ہوتا ہے کہ مولوی ہمارا نوکر ہی رہے. کہنے لگا کیا رات منع کر دیا؟ میں نے کہا نالائق آدمی، رسول اللہ نے کہا کہ غریب کی عزت نفس کا خیال رکھو، جب ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو خبر نہ ہو. یہ جو تم چلا چلا کے دینا چاہتے ہو اس کا کچھ اجر ملنے والا نہیں، یہ تمہارے منہ پر یہیں پر مارا جائے گا، اس کا نہیں اجر ملنے والا ہے. اجر اس کا ملنے والا ہے. کس کا اجر؟ اس کام کا ملے گا. کس کا ملے گا؟ کہ جو آپ نے اپنی دنیا میں خرچ کیا. اپنی دنیا کون سی؟ ہم بھی اور آپ بھی، ہمارے غیر مسلم دوست ہیں، سارے دعائیں مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ پوری دنیا میں امن رہے، شانتی رہے، بھائی چارہ رہے. ہم بھی جب دعا مانگتے ہیں نا، کون سی دعا مانگتے ہیں پتہ؟ کہ یا اللہ پورے عالم پر فضل فرما، پورے عالم پر رحمت فرما، پورے عالم کے بیماروں کو ٹھیک. پھر یہ بھی تو سوچو کبھی کہ ہماری دنیا کون سی ہے. اگر آرام سے آپ سوچیں گے کہ آپ کی دنیا کون سی ہے، ہماری دنیا ہے ہمارے ماں باپ، ہماری دنیا ہماری بیوی بچے، ہماری دنیا ہمارے دوست، ہماری دنیا ہمارے پڑوسی، ہماری دنیا ہمارے اسکول میں پڑھے ہوئے یار، ہماری دنیا ہمارے کاروبار کے ساتھی، ہماری دنیا ہماری مسجد کے نمازی، ہماری دنیا جن سے ہماری سلام دعا ہے، ہماری دنیا ہمارے ساتھ سفر کرنے والے لوگ. اچھا ساری دنیا لی دعا تے اپنی دنیا چ رفڑ پایا ہوا. دعائیں ساری دنیا کے لیے ہیں، اور اپنی دنیا میں ماں باپ سے بھی ناراضگی، بیوی سے بھی ناراضگی، یاروں سے بھی پنگا، بھائیوں سے بھی پنگا، دوستوں سے بھی پنگا، رشتہ داروں سے بھی پنگا، پڑوسیوں بھی پنگا. ارے اپنی دنیا کا بیڑا کر رکھا ہے، باتیں تو ساری دنیا کی کر رہا ہے. اللہ نے جس دنیا کا آپ کو کفیل بنایا ہے اس دنیا کو تو خوبصورت بناؤ. جس دنیا کو آپ کو کفیل بنایا کہ بھئی یہ دنیا تیرے ذمے ہے، یہ ماں باپ تیرے ذمے ہے، یہ بیوی تیرے ذمے ہے، یہ بچے تیرے ذمے ہے، یہ پڑوسی تیرے ذمے ہے، اس دنیا کو خوبصورت بنانے کی باتیں ہی نہیں کرتے. خدا کی قسم جب تک اس دنیا کو خوبصورت بنانے کی بات نہیں کرو گے پوری دنیا کو آپ خوبصورت نہیں بنا سکتے. ایک عزیز نے کہا نہیں جی ہم تو آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. اب بھلے آدمی، جنت میں جو پلاٹ چاہیے رجسٹری تو یہی والی چلے گی. قبر میں جو سوال ہوگا جنت کا جہنم کا وہ تو دنیا کا ہونا ہے. یہ نہیں ہے اسلام میں کہ ایک بندہ صبح کو روزہ رکھے، سارا دن قرآن پڑھتا رہے، سارا دن نمازیں پڑھتا رہے، سارا دن تلاوت کرتا رہے، سارا دن تسبیح کرتا رہے، اور پھر شام کو افطار کرے مسجد میں رہے. یہ نہیں ہوگا. ایسے ہوگا کہ صبح کو روزہ رکھے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، پھر ماں کا حق ادا کرے، بیوی کے ساتھ معاملہ درست رکھے، کاروبار میں جائز طریقے کے ساتھ چلتا ہو، غریبوں کی مدد کرنے والا ہو، دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا ہو، شام کو پھر افطار کرنے والا ہو. جو دنیا کے معاملات کو اچھا کر کے دین تک نہیں پہنچتا تو پھر اس کا دین مکمل ہونے والا نہیں ہے. تو روزے کا مقصد سمجھ لیجئے، بڑی آسانی کی چیز ہے یہ کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ ایک اچھا انسان بننا ہے. روزہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں ڈھالنا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے بن جائیں، تو اگر آپ اچھے بننے ہیں، آپ کے دل میں کسی کے لیے برائی ہے تو نکال دیجئے، کسی سے ناراضگی ہے تو اس کو معاف کر دیجئے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو باز ہی نہیں آتے، آپ بار بار جھکتے ہیں، وہ بار بار آپ کے خلاف بدتمیزی کرتے ہیں، تو ان کو معاف کر دیجئے، ان کے لیے روزانہ دعا کیجئے، لیکن خود ان کے خلاف سازشیں نہ کیجئے، خود نہ ان کے خلاف کچھ کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ ایک آئیڈیل انسان بن جائیں، تو طے کر لیجئے اس بات کو کہ ہم نے ایک آئیڈیل انسان بننا ہے. خدا کی قسم میرا یہ ایمان ہے کہ ایک غیر مسلم اگر، حالانکہ شریعت میں اگر چلے جائیے تو ان کی، اگر آپ کہیں گے جی کوئی گواہی لکھی جائے ہماری نیکیوں کے متعلق
تو گواہ کہے گا جی پہلے کوئی لاؤ ساتھ والا نمازی جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہو. لیکن اگر کوئی غیر مسلم ایک اس بات کی گواہی دے کہ یار یہ عبد الرحمن بے ایمان نہیں ہے، میرے ساتھ کاروبار میں کبھی 1 روپے کی ہیرا پھیری نہیں کی، تو وہ آپ کے لیے بہترین تمغہ ہے. آپ کا کوئی غیر مسلم دوست یہ کہہ دے کہ یہ میرے ساتھ ہمیشہ گیا، اس نے کبھی کسی کی بہن کی طرف، بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالی، تو وہ آپ کے لیے بہترین بات ہے. آپ اپنے آئیڈیل کی بات کیجئے. امت کو سدھارنے کا کام امت کے دائیوں کا ہے. امت میں مساجد بنی ہوئی، ان میں امام رکھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ امت کے دائی ہیں جن کے ذمہ اللہ نے دین، آپ کو ایک دوسرے کے اوپر جج نہیں لگایا، آپ کو نہیں اختیار کہ آپ دوسرے پر انگلی اٹھا کے اٹھاتے پھرے ہو، تو نیت کیسے باندھی، تو ایسے کیسے کھڑا ہو گیا، تو نے یہ کیسے. اللہ کے بندے، آپ جو تنقید کریں گے اس سے نفرت پھیلے گی، آپ کے تعلقات خراب ہوں گے. آپ پہلے اپنے آپ کو اچھا کیوں نہیں بنا لیں؟ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ اس رمضان المبارک میں کہ ہم روزے کے مقصد کے اوپر آ جائیں. انشاءاللہ آ جائیں گے جی انشاءاللہ. روزے کے مقصد کے اوپر آ جائیے. رمضان المبارک کے اگر آپ مقصد کو پا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے. پھر اس رمضان کی برکتیں 1-2 دن نہیں ملنی آپ کو، 1-2 دن نہیں ملنی، اگلے رمضان تک. جس طرح کوئی فجر جماعت سے پڑھ لے، رات کو عشاء جماعت سے پڑھ لے، فجر جماعت سے پڑھ لے، ساری رات سونے کا جو ثواب ہے نا عبادت کا ملے گا. اگر کسی نے ایک رمضان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزار لیا، آئندہ رمضان تک ساری برکتیں ساتھ چلنی ہیں. کوئی آپ کی عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکے گا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ گر نہیں سکتے کہیں. تو اس رمضان میں ارادہ کر لیجئے کہ ہم نے اپنے رمضان کو اچھا بنانا ہے. بنائیں گے جی انشاءاللہ. اور رمضان میں لوگ آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ آ رہے ہیں مانگنے کے لیے. بہت سارے لوگوں نے اپنی حاجتیں آپ کے آگے رکھنی ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اگر ہیں تو دو، نہیں ہیں تو ناراضگی کا اظہار. قرآن پاک نے بھی کہا کہ مانگنے والوں کو ڈانٹو، مانگنے والوں کو ڈانٹو نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، وہ جھوٹ بول کے مانگے، سچ بول کے مانگے. ہم محمد رسول اللہ کی امت میں سے، ہمارا کام ہے دینا، تو ہم نے دینا ہے. ایک بندے کو بہت زیادہ دوائی بنانی تھی، سردیوں کے دن تھے، برف پڑتی ہے افغانستان میں، تو وہ بادشاہ کے اپنے حکیم کے پاس گیا. اس نے بولا شہد لاؤ آدھا پاؤ تو دوائی بنے گی، نہیں تو نہیں. تو کہتا شہد تو مل نہیں رہا. تو بادشاہ کا جو پی اے تھا ایاز، اس کے پاس گیا. اس نے کہا اس سے مانگ لے، بادشاہ کے خزانے میں بہت ہوتا ہے. تو بادشاہ کے پی اے کے پاس گیا، ایاز کے پاس، کہنے لگا یار مجھے 1 ڈبی شہد چاہیے. تو ایاز کہنے لگا یار میں ایسے تو نہیں دے سکتا، میں بادشاہ سے پوچھ کے دوں گا، تم رکو. وہ بادشاہ کے کمرے میں گیا. بادشاہ کا جو پی اے تھا ایاز، محمود کے پاس گیا کہ سلطان ایک بندہ آیا، اس کو 1 ڈبی شہد چاہیے. تو بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا ٹھیک ہے، خزانے میں سے اس کو 2 کنستر شہد کے جاری کر دو. کتنی مانگی اس نے شہد؟ 1 ڈبی. بادشاہ نے کتنے کہا؟ 2 ڈھول، مطلب 2 کوئنٹل شہد. لکڑی کا ڈھول ہوتا تھا اس وقت بہت بڑا. وہی 2 پورے جو پیک ہیں وہ اس کو دے دو جو مانگنے کے لیے شہد آیا. تو اس پی اے نے، اسسٹنٹ نے بادشاہ سے پوچھا جناب وہ مانگنے والا جو آیا ہے اس کو 1 ڈبی شہد چاہیے. تو سلطان نے کہا ارے میرے نادان متر، وہ جو مانگنے والا آیا ہے نا وہ اپنی حیثیت سے مانگ رہا ہے، دینے والے نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے، وہ اپنی حیثیت سے مانگ رہا ہے. تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ہم محمد رسول اللہ کی امت ہیں. ہم نے پازیٹیو، ہم مارے کہاں گئے؟ اس ملک میں ہمارے درمیان سیاسی نفاق، ہمارے درمیان اخلاقی نفاق، ہماری صفوں کے اندر نفاق، ہمارے آپس میں اختلافات آئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے نیگیٹو سوچنا شروع کیا، ہم نے ہر معاملے میں الٹا سوچنا شروع کیا. محمد رسول اللہ چاہتے ہیں کہ پازیٹیو سوچیں، محمد رسول اللہ چاہتے ہیں مثبت سوچیں، جو سامنے والے آتا ہے اس کے بارے میں اچھی رائے رکھا کریں، بری رائے کو قائم نہ کیا. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا